بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنی گزشتہ گفتگو کے اندر، اپنی کل والی ویڈیو کے اندر ہم نے ایک پرندے کا ذکر کیا جس کو شاہین کہتے ہیں، عقاب کہتے ہیں، ایگل کہتے ہیں، اس کے مختلف نام ہیں۔ ہم نے اس کی کچھ خصوصیات کا ذکر کیا اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہم ان کی خصوصیات سے کیا سیکھ سکتے ہیں اور کس طرح اگر ہم اس پرندے کو فالو کرنا شروع کر دیں، ہم اس سے سیکھنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی کے اندر وہ ساری خصوصیات پیدا ہو سکتی ہیں جس سے ہم دوسروں سے منفرد ہو سکتے ہیں، جس سے ہم دوسروں سے بالکل اپنی ایک الگ پہچان بنا سکتے ہیں۔ آج ہم اس کی کچھ مزید خصوصیات کا ذکر کریں گے۔ شاہین کی خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ جب بارش کے اندر بھی یہ اڑ سکتا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو سارے کے سارے پرندے کہیں نہ کہیں اپنے گھونسلوں کے اندر دبک کے بیٹھ جاتے ہیں یا بارش سے بچنے کے لیے کسی سہارے کی تلاش میں ہوتے ہیں، لیکن اس تیز بارش کے اندر بھی شاہین بڑے آرام کے ساتھ اپنی پرواز کو جاری رکھ سکتا ہے، اور اس کی یہی وہ کوالٹی ہے، اس کی یہی وہ خصوصیت ہے جس کی وجہ سے یہ پرندوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ میرے میں اور تم میں یہی فرق ہے کہ جب حالات نامساعد ہوتے ہیں، جب حالات تمہیں سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے، مشکل کی گھڑی ہوتی ہے تو تم سب بھاگ کے اپنے اپنے گھونسلوں میں دبک کے بیٹھ جاتے ہو، لیکن میں ان حالات کا بڑا ہمت کے ساتھ مقابلہ کرتا ہوں، اور اس لیے میں اس قابل ہوں کہ میں تم سے مختلف رہوں، میں تمہارا سردار بنوں، کیونکہ سردار وہی ہوتا ہے، لیڈر وہی ہوتا ہے، رہنما وہی ہوتا ہے جو نامساعد حالات کا ہمت کے ساتھ اور ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ جب جو انسان ہمت کے ساتھ مشکلات میں کھڑا رہتا ہے وہ یقین جانیں وہ دوسروں سے مختلف ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو سردار بنتا ہے، وہی ہوتا ہے جو سرداری کے قابل ہوتا ہے۔ تو گویا شاہین ہمیں بھی یہی پیغام دیتا ہے کہ اگر تم نامساعد حالات کا مردانگی کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں سرداری کا کوئی حق نہیں۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو ان سے پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنے گھر کے اندر گھس کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن شاہین ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر تم نے آگے بڑھنا ہے، اگر تم نے سب سے مختلف ہونا ہے تو پھر تمہیں نامساعد حالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ شاہین کی ایک اگلی صفت، یہ بڑی تیز ہواؤں کے اندر بھی اور پھر ہوا کی مخالف سمت میں بھی اپنا سفر جاری رکھ سکتا ہے، جبکہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب تیز ہوا چلتی ہے تو اس تیز ہوا کے اوپر جو آسمان پہ جو پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں وہ اسی ہوا کی رخ میں بیچارے ایسے ہواؤں کی وہ لہروں کے ساتھ ساتھ وہ ادھر سے یہاں سے وہاں اور وہاں سے وہاں وہ گھوم رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ پا رہے ہوتے، وہ ان حالات کا، اس تیز ہوا کا وہ مقابلہ کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ لیکن شاہین کی یہی کوالٹی اس کو دوسرے پرندوں سے ممتاز کرتی ہے، اس کے اندر یہی کوالٹی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ تمام پرندوں کا سردار بنتا ہے۔ اگر شاہین ہمیں جو پیغام اس کے اندر دیتا ہے کہ اگر ہم اپنے اندر اس کوالٹی کو پیدا کر سکتے ہیں کہ ہم حالات کی مخالف سمت بھی چلنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، جب ہم رائٹ پہ ہوتے ہیں، جب ہم حق پہ ہوتے ہیں، جب ہم سچ پہ ہوتے ہیں، تو پھر لوگوں کی تنقید، لوگوں کی مخالفتیں ہمیں اگر اس حق اور سچ سے نہ روک سکیں تو سمجھ لیں کہ حالات کے مخالف چلنے کی ہمارے اندر صلاحیت موجود ہے۔ شاہین کی اگلی ایک جو صفت اس کے اندر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فوکسڈ ہوتا ہے۔ یہ جب شکار کرتا ہے نا تو جب یہ کسی چیز پہ اپنا نشانہ باندھ لیتا ہے، جب یہ فیصلہ کر لیتا ہے، جب یہ ڈیسیژن کر لیتا ہے کہ میرا شکار وہ ہے، میری منزل وہ ہے، مجھے اس تک پہنچنا ہے، تو اس کے بعد جب یہ اپنی اڑان بھرتا ہے اس کے لیے، تو اس وقت تک جب تک یہ اس کو اپنے پنجوں میں جا کے دبوچ نہیں لیتا، اس کی توجہ آگے پیچھے نہیں ہوتی۔
اس کی نظریں آگے پیچھے نہیں پھرتی، یہ اپنا فوکس، اپنی نظریں، اپنی اڑان کی سمت، یہ ساری کی ساری اسی کے اوپر ہوتی ہے۔ یہ پورا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا جو شکار ہے وہ کس طرف کو حرکت کر سکتا ہے، وہ کدھر کو دوڑ سکتا ہے، وہ کس طرف کو بھاگ سکتا ہے، اور وہ کس دھیان کے اندر لگا ہوا ہے۔ تو یوں اپنے پورے فوکس کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ یہ اچانک اس پہ جھپٹتا ہے، اور اس شکار کو خبر تب ہوتی ہے جب وہ اس کے پنجوں کے اندر آ چکا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس شکار کو، اس شاہین کی منزل مان لیں، اس کا مقصد مان لیں، تو پھر یہاں شاہین ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ دیکھو، اگر تمہاری کوئی منزل ہے، اگر تمہارا کوئی مقصد ہے، تو پھر اس پر فوکس ہو کے کام کرو، پھر آس پاس دائیں بائیں مت دیکھو، تمہارا ہر وقت توجہ پوری یکسوئی کے ساتھ اپنی منزل پہ ہونی چاہیے۔ پھر آس پاس کے لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں نے کس طرح بیہیو کرنا ہے، ان سب باتوں کو ذہن سے نکال دو۔ آپ یقین جانو، اگر تم فوکس ہو کے کام کرو گے، اپنی منزل کو پالو گے، تو پھر یہ سارے کے سارے لوگ جو کبھی تم پہ تنقید کیا کرتے تھے، کبھی تمہارے اوپر بہتان لگایا کرتے تھے، تمہیں نہل اور نکمہ ہونے کے طعنے دیا کرتے تھے، یہ سارے کے سارے تمہیں فالو کریں گے، تمہاری پیروی کریں گے۔ تو لہٰذا شاہین سے ہمیں یہ پیغام جو ملتا ہے، ہمیں اس صفت کو اپنانا چاہیے اور سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے کام پہ فوکس رہنا چاہیے، ہماری پوری توجہ اور یکسوئی اس پر برقرار رہنی چاہیے۔ یہ کچھ خصوصیات جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے آپ کے سامنے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاہین کے اندر یہ خصوصیات کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ شاہین اپنی ان خصوصیات کو کس طرح برقرار رکھتا ہے؟ تو یقین جانیے، یہ خصوصیات کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی سرداری کو اپنی قائم رکھنے کے لیے، شاہین کوئی اتنے آسان حالات سے نہیں گزرتا، یہ بڑے مشکل حالات سے گزرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ شاہین کی عمر جب 30 برس کی ہوتی ہے، تو اس وقت تک اس کی جو چونچ ہوتی ہے وہ اتنی بڑی ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ صحیح طرح سے کسی چیز کو وہ کاٹنے سے قاصر ہوتی ہے، کھانے سے قاصر ہوتی ہے۔ اس کے جو پنجے ہوتے ہیں، ان کے جو ناخن ہوتے ہیں، وہ اتنے بڑھ چکے ہوتے ہیں کہ وہ شکار کو اپنے اس دبوچنے کے اندر اس کو بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ اس کے جو پر ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ ان کا وزن اتنا بڑھ چکا ہوتا ہے کہ یہ آرام کے ساتھ یا تیزی کے ساتھ یہ ہوا کے اندر نہیں اڑ سکتا۔ تو گویا 30 سال کی عمر کے بعد اس کے پاس صرف 2 آپشن بچتے ہیں کہ یا یہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے اور ایک تکلیف دہ مرحلے سے دوبارہ اپنی زندگی شروع کرے، یا یہ بھوکا رہ کے، یوں ہی بھوکا اور پیاسا رہ کے یوں ہی ایک بے موت مارا جائے۔ تو کہتے ہیں شاہین کیونکہ خوددار پرندہ ہے، تو یہ اس طرح فارغ بیٹھ کے اور بھوکا مرنے سے، یہ تکلیف کے عمل سے اپنے آپ کو گزارنے کو ترجیح دیتا ہے۔ پھر یہ کیا کرتا ہے، یہ کچھ عرصے کے لیے الگ تھلگ کسی پہاڑ کی چوٹی پہ، کسی پتھر پہ جا کے اپنا ٹھکانہ بناتا ہے۔ یہ سب سے پہلے اپنی چونچ کو رگڑ کر اس کو نکال باہر پھینکتا ہے، اور یہ اس کے لیے بہت تکلیف کا لمحہ ہوتا ہے۔ اس کی پھر چونچ دوبارہ اگتی ہے، اور پھر اس چونچ سے یہ اپنے پنجوں کے جو ناخن ہیں ان کو نکالتا ہے۔ یہ بھی ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ اس تکلیف سے گزرنے کے بعد یہ اپنے سارے کے سارے پنجے جو ہوتے ہیں، ان کے جو ناخن ہوتے ہیں، ان کو یہ نکال باہر کرتا ہے، اور پھر اسی چونچ سے اپنے یہ سارے کے سارے پروں کو ایک دفعہ نکال باہر کرتا ہے۔ یہ 3 کام کرتا ہے، لیکن اس 3 کام کے اندر یہ مسلسل تکلیف سے گزرتا ہے۔ پھر دوبارہ اس کی چونچ اگنے کے بعد اس کے دوبارہ پنجے جو ان کے ناخن ہیں وہ دوبارہ اگتے ہیں، اور اس کے جو پر ہوتے ہیں وہ بھی دوبارہ سے اگتے ہیں، اور یوں یہ پرندہ ایک دفعہ پھر اپنی اس جوانی کی طرف لوٹتا ہے۔ یہ پھر اڑتا ہے، یہ پھر اپنی پروازیں بھرتا ہے، اور یہ پھر اپنا شکار کرتا ہے، اور یہ اس طرح تقریباً لگ بھگ یہ پرندہ اگلے مزید 35 سے 40 سال تک زندہ رہتا ہے۔ لیکن زندگی کے باقی 35 سے 40 سال ایک خوددار پرندے کی طرح گزارنے کے لیے
سب سے آگے رہنے کے لیے، سب سے منفرد رہنے کے لیے، دوسروں کا محتاجی سے بچنے کے لیے یہ اپنے آپ کو پھر تکلیف دہ مراحل سے گزارتا ہے۔ اور یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اگر تم نے زندگی کو اسی انداز میں گزارنا ہے جس طرح خوددار شاہین گزارتا ہے، تو پھر تمہیں اپنے پنجوں کے ناخن نکالنے پڑیں گے، پھر تمہیں اپنے پروں کو نکال کے نئے سرے سے ان کو اگانا پڑے گا۔ جب تک تم اس تکلیف دہ مرحلوں سے نہیں گزرو گے، اس وقت تک تم یہ امید مت رکھو کہ تم دوسروں سے ایک الگ مقام پاؤ گے۔ تو اٹھیں، شاہین کی اس صفت کو دیکھیں، اس کی اس خصوصیت کو دیکھیں۔ آج اٹھیں، ابھی اٹھیں۔ اگر آپ تھک چکے ہیں تو اٹھیں، اگر آپ کا ذہن اور سوچ تھک چکی ہے تو دوبارہ اٹھیں، دوبارہ اپنے ناخنوں کو نکالیں، اپنے پروں کو پھر سے درست کریں، اپنی سوچ کو پھر سے تازہ کریں، ایک نئی جوانی کی تلاش میں نکلیں، اور اس لمحے کو ضائع کیے بغیر اپنے آپ کو دوبارہ نئے حالات کے لیے تیار کریں۔ اگر آپ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں تو یقین جانیں آپ ہمیشہ سب سے الگ رہیں گے، آپ ہمیشہ سب سے اونچے رہیں گے، آپ ہمیشہ سب سے اعلیٰ رہیں گے۔ دنیا کی کوئی چیز کبھی آپ کی ترقی کے اندر اور کبھی آپ کی کامیابی کے اندر رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ ہم سے فطرت کا وعدہ ہے، یہ ہم سے قدرت کا وعدہ ہے۔ اور اس آیت کے ساتھ میں اپنی بات کا اختتام کروں گا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ بھی کسی قوم کی اس وقت تک حالت نہیں بدلتا جب تک اس کے اپنے اندر اپنی حالت کو بدلنے کا خیال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ نظام قدرت ہے، یہ میرے رب کا بنایا ہوا قانون اور دستور ہے۔ اگر شاہین کی طرح آپ اللہ کے اس قاعدے اور قانون کو سمجھیں گے تو یقین کریں آپ زندگی کو جئیں گے، لیکن اگر آپ نے اللہ کے اس بنائے ہوئے دستور کو فالو نہ کیا تو آپ ایک گمنام اور ایک بالکل عام سی زندگی گزاریں گے، اور بالکل ایک عام سے جانور کی طرح اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو آگے بڑھیں، اللہ کے اس کائنات کے نظام کو سمجھیں، اللہ کے اس قاعدے اور قانون کو سمجھیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کے سامنے کھڑی ہے انشاءاللہ۔ تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا، آپ کی سوچ سے لے کے